عبادت کرتا، ریاضت کرتا، جنگلات کے اندر عبادت کرتا رہا، ایسی ایسی جگہوں پر گیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ جو اللہ والے ہیں یہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، نفس اسے اپنے قابو میں رکھتے ہیں. جب نفس کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں. اس طرح حضرت امام غوث اعظم، پیروں کے پیر، دستگیر، آپ عشاء کی نماز جب پڑھتے تھے تو عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہوتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد نوافل شروع کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے صبح کا وقت ہو جاتا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. یہ نیک لوگ، یہ اللہ والے، آنکھیں تو بند ہوتی لیکن دل ذکر اللہ میں مصروف ہوتا، دل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کرتا ہے، ان کا دل ذکر کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. آج بندہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، سوچتا ہے کہ 17 رکھتے ہیں، کیسے پڑھوں گا؟ تو بابا فرید آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کو قابو کیا. یہ اللہ والے اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں، یہ نفس کو اپنی بات پر مانتے ہیں لیکن نفس کی بات نہیں مانتے. آپ فرماتے ہیں کہ جنگل کے اندر تھا، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے نکلا. ایک دن ایسا آیا کہ نفس کو سزا دینے کے لیے میں نے کہا کہ آج تجھے سزا دوں گا. تو کچھ دیر گزری، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ہو رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا. اب نفس نے کہا کہ فرید پانی تو پلا دو. آپ نے فرمایا پانی نہیں پلاؤں گا. آپ فرماتے ہیں نفس بار بار کہتا رہا یہاں تک کہ پھر مجھے زیادہ پیاس لگی، پانی کی زیادہ طلب ہوئی. اب پانی کی تلاش کے لیے میں نکلا. جب پانی کی تلاش کے لیے نکلا نا تو چلتے چلتے جنگل کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے. جب قریب گیا تو کنویں کے اندر پانی تو تھا لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی جس کے ساتھ میں پانی نکالتا. بابا فرید کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ڈول رسی نہیں ہے، اب انتظار کرنے لگا کہ کوئی پانی بھرنے کے لیے آئے گا. جب پانی بھرنے کے لیے آئے گا تو میں اس وقت پانی پی لوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ انتظار میں بیٹھا تھا. میں نے دیکھا کہ جنگل کے اندر کچھ ہرن اس کنویں کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں تو گیا، ڈول اور رسی نہیں تھی، میں نے پانی نہیں پیا. اب دیکھوں تو صحیح یہ ہرن کیسے پانی پیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جھاڑیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کو دیکھنے لگا. جب ہرن قریب پہنچے نا کنویں کے تو پانی خود بخود اوپر آ گیا. وہ ہرن جو آئے تھے انہوں نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد اب واپس جانے لگے. جب واپس جانے لگے نا میں نے کہا کہ پانی ابھی اوپر ہے، جلدی جلدی جاتا ہوں. ہرن تو چلے گئے پانی پی کر، میں بھی جلدی جلدی جاتا ہوں، پانی اوپر ہے، میں بھی جا کے پی لوں گا.
آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا نا کنویں کے پاس تو پانی پھر نیچے جا چکا تھا۔ اب میں نے کہا مالک میں تیرا بندہ تجھے راضی کرنے کے لیے نکلا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے بنایا ہے، ان کو بھی تو نے بنایا ہے۔ وہ ہرن آئے تو کنویں کا پانی اوپر آ جائے، اگر تیرا فرید آئے تو پھر پانی نیچے چلا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی نا کہ مالک ہرن آئے تو پانی خود بخود اوپر آ جائے، اگر تیرا فرید آئے پانی اوپر آیا ہوا پھر نیچے چلا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کی نا تو غیب سے آواز آئی کہ اے فرید تو آیا تھا ڈول اور رسی کے آسرے پہ کہ کوئی لے کر آئے گا، یہاں موجود نہیں ہے، لے کر آئے گا تو تب میں پانی پیوں گا۔ ہرن آئے تھے ہمارے آسرے پہ، اگر تو ہمارے آسرے پہ آتا تو ہم پانی کو حکم دیتے، پانی اوپر آ جاتا۔ تو آیا تھا ڈول اور رسی کا آسرا لے کر، ہرن آئے تھے ہمارا آسرا لے کر، جب تو ہمارا آسرا لے کر آئے گا تو ہم کنویں کو پانی کو حکم دیں گے، پانی خود بخود اوپر آ جائے گا۔ پتا چلا کہ رب تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، رب تعالیٰ کے آسرے پہ اگر ہرن آئے رب تعالیٰ کنویں کا نیچے پانی اوپر کر دے۔ فرید کو فرمایا کہ فرید جب تو ہمارے آسرے آئے گا تو ہم پانی کو حکم دیں گے، پانی اوپر آ جائے گا۔ وہ آیا تھا ڈور اور رسی کے آسرے پہ، پھر بیٹھا رہے، جب ڈور اور رسی آئے گی تو پانی پی لینا۔ ہرن آئے تھے ہمارے آسرے پہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پرندوں کی طرح، جانوروں کی طرح اگر تم مجھ پہ بھروسہ کرو تو میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا کہ جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں جاتا۔ اب یہ بابا فرید ہے کون؟ یہ بابا فرید وہ ہیں اللہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ایک دن آپ ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے تھے، ساتھ ہی مدرسہ جو مانتے نہیں، ان کا مدرسہ وہ پانی بھرنے کے لیے دور جایا کرتے تھے، جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ رب کو نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں، یہ دعائیں مانگنا جائز نہیں۔ ان کا ساتھ مدرسہ تھا، وہ پانی بھرنے کے لیے دور جاتے۔ یہی بابا فرید جن کی میں نے بات سنائی، اب سنیے اللہ رب العالمین نے ان کو مرتبہ اور مقام کیا عطا فرمایا۔ جب مدرسے کے طالب پانی بھرنے کے لیے دور جاتے نا تو آپ نے ایک دن بلایا، پاس بٹھایا، آپ نے فرمایا کہ مدرسے کے اندر پینے کا پانی نہیں اتنی دور سے لے کر آتے ہو؟ تو کہنے لگے بابا جی پانی تو ہے لیکن ہے کھارا، پینے کا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہی کھارا پانی میرے پاس لے آئے کرو، وہی مدرسے کا پانی بھر کر میرے پاس لے آیا کرو، میں یہاں سے تمہیں میٹھا کر دوں گا، پھر واپس چلے جایا کرو۔ اتنا سفر جو کرتے ہو میرے پاس لے کر آیا کرو، میں میٹھا کر دوں گا۔ اب مدرسے کے طالب گئے، وہی مدرسے کا پانی بھرا، بابا فرید کے پاس آئے، آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی اور پھونک مار دی، کہا کہ بچوں پانی لے جاؤ۔ جب بچے پانی لے کر گئے نا تو پانی میٹھا تھا۔ اب استاد نے پوچھا کہ بچوں اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ کہا کہ پہلے تو دور جاتے تھے پانی بھرنے کے لیے، اب وہ فلاں ٹیلے کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہے، ہم کھارا پانی بھر کے گئے، اس نے سورۃ اخلاص پڑھی اور پانی پہ پھونک ماری، پانی میٹھا ہو گیا، ہم واپس لے کر آ گئے۔ اب استاد نے کہا اس کے اوپر کون سا زور لگتا ہے، لے آؤ پانی۔ ہم بھی سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ ساری رات پڑھتے رہے، دن گزر گیا، پانی میٹھا نہ ہوا۔ اب بچے گئے دوبارہ بابا فرید کے پاس، جب بابا فرید نے دوبارہ پانی میٹھا کیا نا، اب کہنے لگے بابا جی ہم تو ساری رات سورۃ اخلاص پڑھتے رہے، پانی میٹھا نہ ہوا، 7 مدرسے والے پڑھتے رہے، ایک گھونٹ پانی میٹھا نہ ہوا، آپ نے ایک سورۃ اخلاص پڑھی، سارا پانی میٹھا کر دیا۔
تو بابا فرید نے فرمایا کہ ساری رات سورۃ اخلاص پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان تو فرید والی ہونی چاہیے۔ پانی میٹھا کیسے ہوتا؟ پانی میٹھا تو تب ہونا تھا جب زبان فرید والی ہونی تھی۔ زبان فرید والی کیسے ہونی تھی؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا۔ سب سے پہلے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب رب تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جیسے کہتے جاؤ گے میں ویسے کرتا جاؤں۔ تو انہوں نے رب تعالیٰ کو راضی کیا، پھر کھارے پانی کے اوپر دم کیا، پھونک ماری، تو اللہ رب العالمین نے کھارے پانی کو بھی میٹھا کر دیا۔ دوسرے مقام پر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بابا جی میری بیٹی جوان ہے، اسے جہیز دینا ہے، میرے پاس اتنا رقم نہیں، اتنا دولت نہیں کہ اپنی بیٹی کو جہیز دے سکوں۔ بابا جی زمین کے اوپر بیٹھے تھے، یہ اللہ والے جو ہیں اکثر زمین کے اوپر مصلی بچھا کر بیٹھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں وہ میاں صاحب مٹی رہتے مٹی رہنا ہے، قاضی بلے بلے، آج مٹی دے اٹھتے تھے کل مٹی دے تھلے۔ یہ مٹی کے اوپر مصلی بچھا کر بیٹھے، ان کو پتا ہے کہ مٹی سے بنے ہیں، دوبارہ مٹی کے اندر جانا ہے، یہاں کی دولت جتنی اکٹھی کر لیں دوسروں نے کھانی ہے، ہماری وہی ہے جو ہم کھا کر پہن کر یہاں سے چلے جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عورت آئی نا، اس نے کہا کہ جہیز دینا ہے، میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کر سکوں۔ اب بابا صاحب مٹی کے اوپر بیٹھے تھے، آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس کے اوپر پھونک ماری، اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ گھر جا کر کھولنا، اپنی بچی کو جہیز دے دینا۔ اب جب عورت لے کر تو مٹی گئی تھی، جب گھر جا کر پہنچی کھولا تو وہی مٹی اس اللہ والے کی پھونک سے سونا بن گیا۔ اب اس نے کہا کہ بابے نے اٹھائی تو مٹی تھی، میں بھی مٹی اٹھاتی ہوں، میں بھی سورت پڑھتی ہوں وہی جو بابا جی نے پڑھی تھی، پھونک مارتی ہوں، مٹی سونا بن جائے گی، میرے پاس ڈبل سونا ہو جائے گا، میں تو بڑی دولت مند ہو جاؤں گی۔ اب جب اس نے سورۃ اخلاص یا جو بھی سورت پڑھی تھی اس مٹی کے اوپر پھونک مارا، وہ مٹی کی مٹی رہی، ساری رات پھونک مارتی رہی۔ اب صبح بابا صاحب کے پاس آئی، بابا فرید بیٹھے تھے، وہی اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، عبادت میں ریاضت میں مصروف ہے۔ آ کر کہنے لگی بابا جی آپ نے مٹی کو پھونک ماری، مٹی سونا ہو گئی۔ میں نے پھونک ماری، مٹی تو سونا نہیں ہوئی۔ بابا جی نے فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا پڑے گا، یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ جب تم بڑی بڑی تکلیفیں اٹھاؤ گی، پھر مٹی کو ہاتھ میں اٹھاؤ گی، پھونک مارو گی، اللہ رب العالمین تمہاری پھونک سے اس مٹی کو سونا بنا دے گا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، یہاں تک پہنچنے کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ بزرگان دین نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، جب تکلیفیں اٹھائی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کے چرچے ہیں اور قیامت تک چرچے رہے گے۔ داتا صاحب جب آئے تھے، آج جا کر دیکھے داتا صاحب کے دربار پہ، داتا صاحب آئے تھے جب کتاب کے اندر پڑھیں، داتا صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر آپ پڑھیں نا، ایک مصلی اور ایک لوٹا لے کر آئے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے آ کر مسجد بنائی تھی لاہور کے اندر، آپ جب آئے تھے نا سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا آپ یہ اللہ والے جو ہیں یہی کہتے ہیں کہ جتنا لوگ رب کی بارگاہ میں جھکیں گے
اللہ رب العالمین ہم سے اتنا راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے آ کر سب سے پہلے مسجد بنائی، لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا۔ یہ مہینہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے، آپ نے نمرود کا سامنا کیا۔ نمرود کا سامنا کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنے چچا کا سامنا کیا۔ چچا آزر بھائی جو بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، جو چھوٹے چھوٹے بت بناتا تھا، بت بنا کر بیچتا تھا، بیچ کر جو بھی پیسے آتے تھے اپنا پیٹ پالتا تھا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا یہ بت جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ خدا جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ کسی کام کے نہیں۔ خدا وہی وحدہ لا شریک ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے اور تمہاری جان ہے۔ سب سے پہلے چچا سے لڑائی کی۔ چچا نے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا، بت بنائے خدا بنائے، آؤ بیچنے چلے۔ جب آپ بیچنے کے لیے گئے نا، ایک بت کے گلے کے اندر رسی ڈالی، اب اسے کبھی پانی گندے کے اندر ڈبوتے ہیں، کبھی روڈ کے اوپر گھسیٹتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ لوگوں وہ خدا خریدو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائے گا۔ آپ نے اپنے چچا سے سب سے پہلے گھر سے لڑائی کی کہ خدا وہی وحدہ لا شریک ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری اور تمہاری جان ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی ریاضت کرو۔ اگر تم اسے راضی کر دو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے اگر ہم رب کو راضی کرتے ہیں تو یہ دنیا خود بخود ہماری ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی پاک بارگاہ میں جھکنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو فرامین ہیں، اللہ رب العالمین نے جو فرامین بتائے ان کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ آمین وما علیہ